إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج آداب کے اوپر بیانات ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور آج عموماً اللہ کے آداب کا خیال نہیں رکھتے لوگ. اللہ کے آداب کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو ہر وقت دماغ میں رکھیں. یہ اللہ کے آداب کو اگر ایک جملے میں ادا کرنا چاہیں تو اللہ کے عظمت و کبریائی کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، سمجھاؤ اور اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرو کہ اللہ کتنے عظیم الشان ہے. اور جو اللہ کی عظمت و کبریائی کا خیال نہیں رکھتا وہ اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر پہ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرو. تو بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن کا موضوع ہی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی دلوں میں بٹھائی جائے، اس لیے جگہ جگہ اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی بیان کی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، وہی زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنی جگہ اللہ کی عظمت و کبریائی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تمہیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی. ہر کائنات کی چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے. فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے. تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا استحضار رکھنا، یہ گونج ختم کرو. اللہ کی عظمت و اللہ کی عظمت و کبریائی کا استحضار ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ بڑے. کافروں اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مال پیسہ بہت بڑی چیز ہے، معیشت بڑی چیز ہے، فلاں چیز بڑی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے. یہی جھگڑا ہے، اور کیا جھگڑا ہے؟ اگر وہ اللہ کی عظمت کو مان لیں تو ہم ان کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں، وہ کلمہ پڑھ لیں تو کوئی جھگڑا نہیں. یہی جھگڑا ہے نا. وہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے، پھر ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ ہر وقت دماغ میں ہونا چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے شان والا ہے، عظمتوں والا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اللہ کی شان بیان کی ہے. کیا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا کہ جو کوئی اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ جتنا بھی وہ زور لگا لے اور اللہ کی عظمت بیان کرے، فرمایا یہ اللہ کی عظمتوں کی کبریائی کے پردوں سے بہت نیچے اس کی تعریفیں رہ جاتی ہیں. اللہ اس سے بھی ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ اس سے بھی اونچا ہے، اللہ اس سے بھی اونچا ہے.
یہ شان بیان کی. وہ الفاظ عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا جو حضرت نے ٹرم استعمال کی. اسی لیے جو جتنا بڑا کامل شیخ ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل پہ اللہ کی عظمت و کبریائی کھل جائے گی. جو کم درجے کا شیخ ہوگا اس کے دل پہ اللہ کی عظمت و کبریائی اس طرح نہیں کھلتی. تو واقعی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ کو ہر طرف اللہ کی عظمت نظر آئے گی. واللہ عزیز حکیم، واللہ علیم حکیم، واللہ غفور الرحیم. کیا کیا باتیں اللہ نے کی. تو آج یہ ضروری ہے، جانتے تو ہم ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن وہ دل میں نہیں بیٹھی ہوئی چیز کہ اللہ بڑا ہے. اس لیے کہتے فلاں سپر طاقت ہے. بھئی اللہ تمہارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ سپر طاقت ہے یا کوئی اور سپر طاقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. یہ چیز ہر بندے میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، مہربانی کی کہ ہمیں اللہ کی عظمت و کبریائی کا ہر وقت احساس رہے کہ نماز کے اندر اللہ اکبر ہر موڑ پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجدے میں اللہ اکبر جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہی ہے. لیکن ہمیں ایک لفظ اللہ اکبر سمجھ نہیں آتا، پھر بھی کہتے ہیں جی فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے. اور جب جو ماں باپ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی بٹھا دیتے ہیں تو واقعی ان کو اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ عظیم الشان ہے. ہمارے حضرت کسی ملک میں گئے، ایک چھوٹا سا بچہ خدمت پہ لگایا، بڑے اس کو ایٹیکیٹس آداب کا علم تھا، کھانا یہ وہ وضو سارا بڑا اچھا کرا رہا. اب اس سے بات کرنے کے لیے حضرت نے اس کو کہا کہ آپ بڑے، بہن بھائیوں میں آپ بڑے؟ اس نے کہا حضرت سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بھائی بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. حضرت حیران ہو گئے یہ بات سن کے ایک بچے سے کہ اس کے ماں باپ نے کتنی اللہ کی عظمت اس کے دل میں بٹھائی کہ چلتی چلتی ایک بات کر دی، یوں ہی بات کر دی بھئی آپ بہن بھائیوں میں بڑے. اس کے دل میں اتنی عظمت ہے کہ سچی بات ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میری عمر بہن بھائیوں میں زیادہ ہے. اب ایسی عظمت دل میں بٹھائیں، ماں نے بٹھائی ہے نا، باپ نے بٹھائی ہے، تو اولاد کیوں نہیں عظیم بنے گی؟ ہم کیا اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ کوئی گالیاں سکھا رہے ہیں، ہنسی مذاق میں گالیاں بچے دے رہے ہیں، کوئی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار انگریزی کی گڑتی دے رہے ہیں اس کے منہ میں. تو ہم کہتے ہیں بچے ایسے ہیں. بھائی ماں باپ ایسے ہیں. ماں باپ صحیح نیک ہو نا، اولاد خود ہی نیک بنتی ہے. تو بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانی ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، اللہ کے کن کہنے سے بات بنی. تو اس لیے مسلمان جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پوری تاریخ بھری پڑی ہے ہماری. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو اللہ تو اپنے مرد مومن کو لڑاتا ہے اور اس کو بڑی بڑی صلاحیتیں دے دیتے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دیکھ لیں بے تیغ سپاہیوں نے کیا کیا کام کیا، سپر طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
تو اللہ کے ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھے. نماز کو اللہ کی عبرت کبریائی اور عظمت کو سامنے رکھ کے پڑھیں تو نماز میں وسوسے نہیں آتے. جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو وسوسہ کدھر سے آئے گا؟ وسوسہ اسی وقت دل میں آتا ہے جب دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی نہیں ہوتی. اس کی سادہ سا مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں. اگر آپ کے چونٹی کاٹ لے اور سر پہ تلوار مار دے تو تلوار یاد رہے گی، چونٹی کا کاٹا یاد رہے گا. اسی طرح دنیا کی سوچیں یہ چونٹی کے کانٹے کی طرح، کاٹنے کی طرح، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا خیال ایسا ہے جیسے سر پہ تلوار لگ گئی. وہ اللہ کی عظمت، تو وہ اس کا خیال ہی نہیں ہے. تو اللہ کی عظمت و کبریائی والی آیات قرآن میں سے اکٹھی کریں، ان کو پڑھیں، ان کو دل میں بٹھائیں، بار بار ان کا ورد کریں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مجھے بہت متاثر کرتی ہے یا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. تو یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ یہ دل دماغ میں بندے کے بیٹھ جانا چاہیے. لیکن بہت کم کسی کے دل سے عظمت نکلتی ہے اللہ کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی. سبحان اللہ، قرآن عجیب و غریب کتاب ہے لیکن ہم بڑے نقدرے یقین کریں. اللہ نے جنوں جیسی سخت مخلوق ہے، جنوں میں نرمی کم ہے، سخت ہے وہ، تو جنوں نے سن کے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب کتاب قرآن سنا. تو یہ عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ کی باتیں عجیب و غریب باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. تو کلام متکلم کی صفت ہے، تو یہ قرآن بھی اللہ کی صفات کا مظہر عتم ہے کہ اس کے اندر اللہ کی عظمت و کبریائی اظہار ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کلام کیسے کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے متعلق پوچھنا ہے کہ اللہ کون ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی شان پوچھنی ہے تو کسی خبردار سے جا کے پوچھو جو اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اللہ سے محبت ہے اس کو. وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. عام آدمی کو کیا پتا، عام مسلمانوں کو کیا پتا. تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی شان پوچھنی کسی خبردار سے پوچھو جا کے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، کبریائی کیا ہے. وَإِذَا قَضَيْتَ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن ہو جا، فیکون فوراً ہو جاتا. تو اس لیے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں ہو. دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عاشقانہ محبت ہو. آپ کہیں گے کہ جی اللہ کی محبت کا نام نہیں لیا. بھئی جب اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھ جائے گی محبت خود بخود ہو جائے گی. یہ محبت کی چابی ہے. جتنی اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھے گی اتنی محبت بھی بیٹھے گی. لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ نے خود حکم دیا کہ اپنے نبی سے محبت پیدا کرو. آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں جسم کو، اس سے زیادہ حق اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر. تو محبت ہو، محبت کا تقاضا ہے کہ درود شریف ہو، اللہ کا نبی کا ادب ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو. یہ پھیکی پھیکی محبت نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہی شدت والی ہے. جس میں شدت نہ ہو وہ محبت نہیں ہے، منافقت ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے. محبت میں ہمیشہ شدت ہوتی ہے.
کہ جی فلاں کو محبت ہو گئی تو کیا ہے، اس کی سوچ، فکر، باتیں، ہر چیز اس کے اندر وہ وہی چیز کرتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا جب محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس چیز کا تذکرہ بہت کرتا ہے. اب عموماً ماں کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی. ہمارے بڑے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے جس طرح چولہا انگاریاں تو نہیں رجدا تے ماں پتراں تو نہیں رجدی، کہ جیسے چولہے میں جتنے مرضی انگارے جلاتے جائیں تو چولہا کہتا اور بھر دو انگاروں. اسی طرح ماں کے جتنے مرضی پتر ہو جائیں تو ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، 15 بیٹے ہیں. تو جس طرح ماں بیٹوں سے خوش ہوتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے، اپنے بیٹے کی باتیں بتاتی ہے. میرا بیٹا جو ہے توتلی زبان میں السلام علیکم کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اوروں کو بغیر پوچھے بتاتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے نے آج یہ لفظ بولا، یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، کیونکہ محبت ہے. اب لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں، بس کر، اپنے بیٹے کی بس گیت گائے جا رہی ہے. تو اس کو بیٹے سے محبت ہے اور وہ بیٹے کی باتیں کیے جا رہی ہیں. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوتی تو آپ ہر وقت اللہ کی باتیں نہ کرتے. آپ کو نبی سے محبت ہوتی تو آپ ہر وقت اپنے پیارے حبیب کی بات نہ بتاتے لوگوں کو. اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کسی چیز کو اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. نبی کو بھیجا تو کہا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ ان کے اندر نبی کو بھیجا، نبی آخر الزمان کو بھیجا. اور یہ ضروری ہے محبت. نبی سے محبت کے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب میں کو میرے سے محبت کرو، ہر کوئی سوچے گا کیوں محبت کریں بھائی جی دین سکھا رہے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ کی بخشش کی فکر کر رہے ہیں، بہت سی وجہ ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی نے خود کہا، بخاری شریف کی مستند حدیث ہے، بلکہ بخاری شریف میں تو ساری صحاح ستہ میں تقریباً مستند حدیثیں ہی ہیں. لیکن آج کل شکی لوگ نا حدیثوں میں بھی شک پیدا کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ حدیثوں کے اوپر تبصرے بازی کر رہے ہیں جو خود راوی موضوع ہے. میں نے ملیشیا کی لائبریری میں دیکھا، البانی، کیا نام ہے اس کا، ہاں ناصر الدین البانی، اس نے کیا لکھا ہوا، احادیث، مجموعہ احادیث ضعیفہ و موضوعہ، یعنی ضعیفہ اور موضوعہ کو برابر کر دیا. موضوع حدیث کہتے ہیں جھوٹی کو، اور ضعیف کے اس کے کسی راوی میں جرح ہے، متن ٹھیک ہے، روایت کرنے والا میں تھوڑا سا کہیں گڑبڑ ہے کہ اس نے کبھی ہنسی مذاق کر لیا یا کبھی جھوٹ بول دیا، ویسے ہی ہنسی مذاق میں تو حدیث میں کہ روایت میں اس میں ضعف آ جاتا ہے. تو جو حدیثوں کے فیصلے کر رہا ہے وہ خود موضوع ہے، موضوع راوی ہے. آج کل ہم تقریباً سبھی موضوع ہیں الا ماشاء اللہ. کبھی جھوٹ بولا ہوگا، بولا ہے تو بس موضوع بن گیا. آپ کیوں جی ہنسی مذاق میں بول دیا، لوگ تو سیریس بھی بولتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں. بھئی ان پہ تو تم اتنی بحث کر رہے ہو، تم خود موضوع راوی ہو. موضوع راوی کی کیا حق پہنچتا ہے کہ ضعیف کے اوپر جرح کرے؟ کیوں شیخ صاحب، وہ موضوع کو حق پہنچتا ہے کہ ضعیف کو کچھ چھیڑے؟ اب اس پر سوچ نہیں رہا کہ بھئی خود تو موضوع ہے اور ضعیف والوں پہ تو تنقید کر رہے. ذاتی کوڑ کر لی تھے چھتیرا نہ جفے با کے بیٹھے. اب ان کو پتہ ہی نہیں، جی فلاں راوی ایسا ہے، فلاں ایسا. بھئی حدیثوں کے سارے فیصلے جو ہے صحاح ستہ والوں نے کر دیے. تم 15ویں صدی میں
جو فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، تو تم کیا فیصلے کرو گے؟ تم اپنے ایمان کی فکر کرو کہ ایمان بچ جائے تمہارا۔ غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں اب لوگ، جس کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا وہ کہ جی حدیث ضعیف ہے۔ بھائی ضعیف حدیث سے اگر مسائل استنباط نہیں کر سکتے، فضائل میں تو وہ چل سکتی ہے، فضائل میں تو مانی جاتی ہے، متن تو اس کا ٹھیک ہے، صرف راوی میں کچھ مسئلہ ہے۔ اور تو جو کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، تو موضوع ہے، اپنی اوقات بھی تو پہچاننا۔ یہ بڑی مصیبت، ہر بندہ چھری لے کے جی حدیثوں کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، اور نبی کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے اس محبت کو کم کر رہی ہے۔ خدا کے بندے کچھ اللہ سے ڈر۔ کسی نے ایسے خواب میں حضور کو دیکھا، کہا فلاں میری سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کہا جی ضعیف حدیث ہے۔ کہا ضعیف حدیث ہے تو میری حدیث ہی نا، کہ سنت سے جان چھڑانے کے لیے جی حدیث ضعیف ہے، کیا ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی عجیب لوگ ہیں۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ کہ عشق والے جو ہوتے ہیں وہ تو جان دیتے، اور پھر ایک وجدان ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو بندہ بہت زیادہ احادیث میں کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا وجدان ترقی کر جاتا ہے، اس کو اپنے وجدان سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اصل حدیث ہے، خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہیں۔ وجدان سے بندہ معلوم کر لیتا ہے، اس کی قلبی کیفیت ایسی زبردست بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بھئی جنونی محبت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہی لوگ سنت پہ عمل نہیں کر رہے، آپ اوپر سے شک ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو چلے مستند ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس پہ تو عمل کر کے دکھاؤ نا۔ یہ تو ضعیف نہیں ہے نا، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ضعیف کہتے ہیں یہ تو مستند صحیح حدیث ہے، تو اس پر عمل ہے ان کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ میرے سے محبت کرے، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ میرے سے محبت کرے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو عمل کرتے ہیں ہم اس پر؟ کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے جیسے صدیق اکبر کو نبی کے ساتھ تھی؟ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، جیسی صحابہ کو نبی کے ساتھ محبت تھی، ایسی ہی ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو ہمیں نبی سے صحیح فیض ملے گا۔ اگر صحابہ جیسی عاشقانہ والہانہ محبت ہمیں نہیں ہوگی تو ہم نبی کی بیعت بھی کر رہے ہیں، یقین کریں۔ تو یہ مانگیں، یہ دعا کریں کہ یا اللہ جیسی صحابہ کو نبی سے محبت تھی ایسی ہمارے دل میں بھی محبت ڈال دیں۔ زیادہ محبت کا اظہار کریں گے جی شرک ہو رہا ہے، تو صحابہ شرک کرتے رہے۔ یہ دعا ٹو بی سیف سائیڈ ہے کہ جیسے صحابہ کو حضور کے ساتھ محبت ہے، یا اللہ ایسی ہی محبت ہمیں بھی نبی سے عطا فرما۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور سے محبت تھی، ایسی والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہمیں بھی عطا فرما۔ اسی لیے علامہ اقبال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ہم نے 10ویں کلاس میں اپنے استاد سے یہ شعر سنا تھا تو میں تو تڑپ گیا تھا۔ انہوں نے بڑے عجیب انداز سے یہ شعر سنایا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہ پروانہ چراغ پہ مرتا ہے، بلبل پھول پہ مرتی ہے، اور صدیق اللہ کے نبی پہ مرتا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہے ہمارے پاس کوئی ایسے والہانہ عاشقانہ محبت؟ کوئی بندہ دیکھا کہ جو نبی کی محبت میں بیٹھا رو رہا ہو؟
بہت کم کوئی نظر آئے گا۔ تو بھائی یہ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا کرو۔ مجھے شعر ملا نہیں، دوبارہ میں نے پڑھا ہے، ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ جب انگریزوں کے دور میں ترکیوں کی خلافت ختم کی انگریزوں نے مکاریوں کے ذریعے، تو ان دنوں میں شریف مکہ گورنر تھا حجاز کا، تو اس نے انگریزوں سے ساز باز کر کے ترکیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تو علامہ اقبال نے شعر لکھا بڑا عجیب، بہت ہی عجیب شعر، کہا عربیوں نے خلافت کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، عربیوں نے خلافت کے ساتھ کیا کیا، میں عربیوں کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا کیونکہ میرا یار عربی ہے، اگر میرا یار عربی نہ ہوتا، محبوب عربی نہ ہوتا، تو میں عربیوں کے خلاف شعر لکھتا۔ یعنی کتنا عربی خلافت کو توڑ رہے ہیں، ان سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر بھی نبی کے عربی ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور تو میری محبوب کی قوم سے ہے اس لیے میں تیرا خیال رکھ رہا ہوں۔ اب کتنی انتہا درجے کی محبت کہ یار من عربی، میرا محبوب عربی ہے اس لیے میں عربیوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے تمہاری قوم کا بھی، محبوب کی قوم کا بھی خیال۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت ہوگی، پھر بات بنے گی۔ وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی ایک سنو۔ آپ ذکر فکر کریں گے، عبادت کریں گے نا، تو آپ سمجھ لیں چوتھے آسمان، پہلے آسمان تک پہنچیں گے، لیکن نبی کے ساتھ والہانہ عاشقانہ محبت ہو گئی تو المرء مع من حبا، جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر نبی عرشوں پہ گیا تو بھی ساتھ جائے گا، اس محبت کی برکت سے تو بھی آگے چلا جائے گا۔ ساتویں آسمان پہ جبریل علیہ السلام نے کہا جی اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں تو ساتھ جاتا، کہ جس کے ساتھ جا رہے ہیں بھائی اس کو دیکھو، تیرے پر کیسے جلیں گے اگر تو نبی کے ساتھ جائے گا تو۔ فرمایا نوریوں کا حوصلہ تھوڑا ہے، خاکیوں کا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، تو نے خود ہی بس کی، ورنہ تو بھی چلا جاتا آگے۔ تو بھائی نسبت کی تو بڑی قدر ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، کہ بھئی اب زمانہ بدل گیا، ماحول بدل گیا، نبی آخر الزمان کا دور آ گیا ہے، تو اب اور چیزیں ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ حدیث کلیم و طور نہیں، کیا پہلا اس کا مصرع ہے؟ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، رب ارنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب ارنی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں کہ زمانہ بدل گیا، اگر ہمارے نبی وہاں تک جا سکتے ہم بھی پیچھے پیچھے جا سکتے۔ تو جو محبت انسان کر سکتے ہیں وہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ نہ کر تقلید جبریل میرے عشق و مستی کی، تناساں عرشیوں کو ذکر تسبیح و طواف اولا۔ بس تسی تسبیح طواف کرتے رہو، تم سے عشق و محبت ہماری طرح نہیں کر سکتے۔ فرشتے اللہ کی محبت میں رو نہیں سکتے، انسان اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ پیکر نوری کو سجدہ میسر ہے تو کیا اس کو میسر نہیں سوزو گداز سجود۔ علامہ اقبال میں عالم مستی میں آ کے شعر کہا،
کہ پیکر نوری کو سجدہ میسر ہے تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، کہ جو سجدوں میں ہم سر رکھ کے روتے ہیں فرشتوں کو کہاں یہ چیز میسر ہے؟ یہ تو انسان ہی رو سکتے ہیں نا سجدوں، فرشتے نہیں رو سکتے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عام نیک انسان عام فرشتوں سے بہتر ہے، اور انبیاء کرام خاص مقربین فرشتوں سے بہتر ہے، اور نبی آخر الزمان تو پھر ماشاءاللہ نوریوں کے امام کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، اور خاکیوں کے امام کون ہے؟ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے انسانوں کو اللہ نے فرشتوں سے ہی سجدہ کرایا، تو جو افضل ہوتا ہے اس کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے نا۔ تو لیکن انسان ہو، ہر انسان کو نہیں، جو کافر ہے وہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے عمل کے لیے، اطاعت کے لیے محبت ضروری ہوتی ہے، تو نبی کی اطاعت کے لیے محبت لازمی کر دی کہ محبت بھی والہانہ عاشقانہ جنونی محبت پیدا کرو، پھر نبی کا قرب نصیب ہوگا۔ آج ہم اس پہ محنت نہیں کرتے، تو اس کے لیے ادب کا تقاضا ہے کہ درود شریف محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اس نے پریکٹیکلی بہت سی عملی باتیں ہمیں اپنے شعروں میں بتا دی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں؟ چو بنام مصطفیٰ خانم درود، چو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب میں کردد وجود، کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہوں تو ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تمہاری ناپاک زبان سے تو درود پڑھتا ہے، اور نبی ہیں جی امام المعصومین، معصوم انبیاء کے بھی امام ہیں، اور واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے۔ تو صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نبی کے مقام کو سمجھے۔ جب صلح حدیبیہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ اتنی دب کے ہم صلح کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر کے پاس جا کے غم بیان کیا کہ اتنا ہم ذلیل ہو کے، تو انہوں نے کہا جو نبی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہو۔ کیسا شرح صدر تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب شان ہے۔ تو اس لیے یہ دعا مانگنے کے چاہیے کہ یا اللہ جیسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والہانہ عاشقانہ جنونی محبت تھی، ہمیں بھی اپنے محبوب کے ساتھ ایسی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت عطا فرما، پھر آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ اور اس کے لیے درود شریف بندہ کثرت سے پڑھے۔ ایک دفعہ ایک MBBS ڈاکٹر عبدالحمید علامہ اقبال کے پاس آئے کہ جی آپ شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کیسے بن گئے؟ کہا میں نے گن کے 1 کروڑ دفعہ نبی پر درود شریف پڑھا، تو بھی پڑھ لے تو بھی بن جائے۔ تو میں نے حساب لگایا کہ روز 500 دفعہ پڑھیں تو 8 سال 6 مہینے کچھ دن لگتے ہیں 1 کروڑ دفعہ پڑھنے میں، اور پڑھا بھی بڑے ادب سے ہوگا، محبت سے ہوگا، آنسوؤں سے پڑھا ہوگا۔ پھر اس کو واقعے کو انہوں نے اپنے شعر میں لکھا، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق۔ کافر ناشکرے کو بھی کہتے ہیں کہ ایک میں ناشکرا انسان ہوں، اللہ کی اتنی نعمتیں اس کا شکر نہیں ادا کیا۔ کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود، کہ دل میں بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، لب پہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو ایسا عشق و جنون ہونی چاہیے، پھر اتباع سنت نصیب ہوتی۔ یہ اتباع سنت میں کمی آتی ہے،
وہ محبت میں کمی کی وجہ سے. محبت کامل ہو تو اتباع کامل ہو جاتی ہے. ہمیں والہانہ عاشقانہ جنونی محبت نہیں. زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک. کہ مجنوں بن جاؤ تو تمہیں عقل کے مالک بن جاؤ گے. زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک. زمانہ حاضر کی یہی ہے کائنات کیا، دل تیرا و نگاہ بے باک. کہ ہماری عقل لنگڑی لولی ہو گئی ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، تو کیا ہے؟ تو وہ عاشقانہ والہانہ محبت پیدا ہو جائے تو پھر بات بنتی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو فارسی میں اس سے بھی اونچے انہوں نے شعر کہے. سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرائے عشق نبی از حق طلب. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کا سوز مانگو اور اللہ کے نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگ لو. سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرائے عشق نبی از حق طلب. اور پھر کہا یہ امت گمراہ کیوں ہو گئی، غافل کیوں ہو گئی، شرک اور بدعات میں کیوں پڑ گئی؟ تو انہوں نے کہا عصر ما مارا از ما بیگانہ کرد. ہمارے زمانے نے ہم کو ہم سے بیگانہ کر دیا. عصر ما مارا از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. کہ ہمیں نبی کے جمال کا عشق نہیں رہا، اس وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے. کہ حضور کے ساتھ وہ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں. اللہ اکبر کبیر. عصر ما مارا از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اتنا اس نے عشق و محبت بیان کیا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. پھر اس نے اپنی ایک واقعہ بیان کیا. شب پیش خدا بگرستم زار، کہ ایک رات میں اللہ کے حضور ساری رات روتا رہا. کیوں روتے رہے؟ شب پیش خدا بگرستم زار، آہو زاری کرتا رہا. مسلمانہ چرا خارند و زارند، مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ قرآن ہے، نبی ہے، سب کچھ ہے، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ میں اللہ سے یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ یہ راز کھول دے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانہ چرا خارند و زارند. ندا آمن نمی دانی کے ہی قوم، دل دارند و محبوب نہ دارند. دروش دروش پڑھتے رہے. تو یہ انہوں نے عشق و محبت کا درس دیا کہ ہم اپنے دلوں میں والہانہ عاشقانہ محبت پیدا کریں. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اس پر استغفار کریں کہ ہمارے دلوں میں وہ محبت کیوں نہیں. اس پر استغفار کی ضرورت ہے. امام ربانی مجد الافسانی بھی فرماتے ہیں کہ اتباع سنت میں کمی پر بھی استغفار ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے محبت میں کمی پر استغفار ہونا چاہیے. اسی طرح
اللہ کے قرآن کا ادب ہے کہ اللہ کے قرآن کا ادب ہونا چاہیے۔ آج شعوری نہیں، ہم غیر شعوری بے ادبی بہت کرتے ہیں قرآن کی۔ شعوری نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، لیکن بے علمی میں بہت بے ادبی کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کو نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، یہ بھی بے ادبی۔ اللہ کہے یہ میں نے قرآن تمہارے پر فرض کر دیا، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ دیکھیں نا آج کل امتحان ہو رہے ہیں مارچ میں، تو کیسے ٹیوشنیں، دن رات پڑھائیاں اور قرآن کی کوئی ٹیوشن رکھ کے پڑھتا ہے؟ کوئی فکر مند ہے؟ حتیٰ کہ مدرسوں میں بھی صرف نحو سب کا تکرار ہوتا ہے، قرآن کا تکرار نہیں ہوتا ہے؟ بتائیں مجھ سے۔ وہ جی یہ تو آتا ہی ہے، یعنی فرض کر لیا قرآن ہمیں آتا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کے تکرار کی ضرورت نہیں، حالانکہ حکم ہے کہ قرآن کا تکرار کرو، بار بار پڑھو۔ تو یہ غیر شعوری بے ادبی ہے قرآن کی۔ پھر جتنا فزکس، کیمسٹری، میتھ کو ٹائم دیتے ہیں، اتنا ٹائم قرآن کو نہ دینا یہ بے ادبی ہے۔ یہ جتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ہیں، یہ پکے بے ادب ہیں، کچے بے ادب نہیں، پکے بے ادب ہیں۔ کہ بھئی 16 سال اگر تم نے 18 سال ڈاکٹر انجینئر بننے میں لگائے ہیں، یہ 4 دن کی روٹی بوٹی کمانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے تو قرآن نے کام آنا ہے۔ 4 دن کی زندگی کے لیے تم نے اتنی ڈگریاں لی اور قرآن کو اتنا ٹائم کیوں نہیں دیا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یہ بڑا پھنسیں گے، اللہ پوچھے گا تو ضرور۔ آخر قرآن عظیم الشان بھیجا ہے اور آپ نے نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ درس دیا، نہ عمل کیا، تو آپ کیا خیال ہے؟ حالانکہ صاف اللہ نے ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک قرآن کا سیکھنا سمجھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ اور ایک کہے جی میں عالم ہوں اور اس کو قرآن کا ترجمہ تفسیر نہ آئے اور وہ درس قرآن نہ دے، وہ جھوٹا عالم ہے، سچا عالم نہیں، بے عمل عالم ہے۔ اگر تم عالم ہوتے تو قرآن کو بیان نہ کرتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ واق سے فارغ نام کا عالم ہے، اور کام کا عالم کون ہے؟ جس میں خوف و خشیت ہوتی ہے۔ کئی قسم کے عالم ہوتے ہیں نا، آج کل بہت سے عالم پلاٹ بھی بیچتے ہیں، گاڑیاں بھی بیچتے ہیں، اور کئی قرآن بھی بیچ دیتے ہیں ثمناً قلیلا۔ تو کام کے عالم کون ہے؟ اللہ نے نشانی بتائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عجیب آیت ہے کہ اللہ کے بندوں میں وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ جو عالم ہو اور اللہ سے ڈرے نا تو وہ بندہ ہی نہیں، وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ عوام تو کہ جی ہمیں تو آتا نہیں تھا قرآن، اچھا اس کو تو آتا تھا، اس نے کیوں نہیں درس قرآن دیا؟ یہ بے ادبی ہے، کوئی عالم ہو اور قرآن کا درس نہ دے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے تمہیں اپنے قرآن کا وارث بنایا۔ اب تو وارث ہی نہیں بنا آگے سے، عجیب ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ نہیں کہا کہ علماء کو وارث بنایا، اپنے بندوں کو
جو آئے وارث بن جائے، قرآن کو سیکھ لے، سمجھ لے، اس کا درس دینا شروع کر دے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ فَمِنْهُمْ ظالم لنفسہ، ہم نے وارث بنایا، یہ وارث نہیں بنا، یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے اپنی جان پہ۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کوئی ہے کبھی درس دے دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، کبھی اپنی من مرضی کرتا رہتا ہے، یہ درمیانے درجے کا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے وارث ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، جگہ جگہ درس قرآن دے رہے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے جو ان سے درس دلوا رہا ہے۔ لیکن ہم کہاں درس دیتے؟ لوگ کہتے ہیں سنتے نہیں ہیں، بھئی لوگ سننے کے لیے تیار ہے، تو تڑپ کر غم سے، درد سے درس دینا۔ جب تیرا درس تیرے پہ اثر نہیں کرتا، دوسروں پہ کیا اثر کرے گا؟ تیرے کان قریب ہیں، جب یہ نہیں سنتے تو دوسرے کان کیسے سنیں گے؟ تو آج ہم قرآن کی غیر شعوری بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں نے اس پر کتابچہ بھی لکھا ہے، قرآن کی شعوری اور غیر شعوری مخالفت۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ، اللہ نے تورات، انجیل اور قرآن تینوں کے بارے میں مختلف جگہ یہ کہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو نازل کی ہی تورات انجیل ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بھی کہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ ظالمون کہا۔ تو یہ فاسق اور ظالم کا لفظ مسلمانوں کے لیے بھی، تو ہم بھی تو اپنی کتاب کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اجتماعی طور پہ بھی نہیں کر رہے، انفرادی طور پہ بھی نہیں کر رہے۔ کتنے احکام ہیں جو انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں؟ بے نماز خشوع و خضوع سے پڑھو، یہ قرآن کا حکم ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہر وقت ذکر کرو، ہم نہیں کرتے۔ ہر وقت کرنے کا کام تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے نا، کہ دل سے اللہ کا ذکر کرو، نہیں کرتے۔ شیطان سے بچ کے رہو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے بچنے کے لیے، نہیں کرتے۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کتنے انفرادی اعمال آپ کریں تو آپ کو اللہ زبردست بنا دے۔ تو غیر شعوری طور پر ہم بے علمی میں غیر شعوری طور پہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب علماء کے علاوہ کتنے لوگ ہاتھ کھڑے کریں جو قرآن کا ترجمہ تفسیر جانتے ہیں؟ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ درس قرآن دیتے ہیں آپ؟ چلے اللہ قبول کر لے۔ تو اپنے مولوی کو بھی تو پکڑ کے لایا کرو نا، وہ کیوں نہیں آتا؟ تو بہانے بنا کے بیٹھا رہتا ہے گھر۔ کم از کم اجازت تو لینی چاہیے نا کہ جی آج میں نہیں آ سکتا، فون کرنا چاہیے۔ تو بڑے بڑے مجموع سے پوچھا، انگریزی کس کو آتی؟ 40-50 بندے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ہم انگریزی لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں، تو اللہ پھر گلے سے پکڑوائے گا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اس کو انگریزی تو بڑی آتی تھی، میرا قرآن نہیں آتا تھا، اس کو پکڑو اور 70 گز لمبی زنجیر میں پھرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ عظمت والے رب پر اس کو ایمان یقین ہی نہیں تھا، یہ اللہ کی باتیں نہیں سنتا تھا، دوستوں کی سب کی باتیں سنتا تھا، یہ اللہ کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ قرآن حکیم سے محبت کرنا، ادب کرنا، یہ بندے کو بہت بلند کر دیتا ہے، اور شعوری یا غیر شعوری بے ادبی یہ بڑی خطرناک ہے۔
یہ نہیں ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا میں بے ادبی کر لی. پتہ کیوں نہیں لگایا؟ پتہ کیوں نہیں لگایا؟ اب دیکھیں قرآن سے، قرآن کی بات آ گئی ہے تب قرآن سے سنیں. تھوڑا پانی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. کیا معنی ہے اس کا؟ میں ترجمہ کرتا ہوں اے ماننے والوں. اے ایمان والوں، اے ماننے والوں. جو نہیں مانتا تو وہ کہاں ہے؟ مومن کی صفت کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا، سنیں گے مانیں گے. اور جو سنے ہی نہ مانے ہی نہ، یہ تو یہودیوں کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، جہاں یہ آئے کہ اے ماننے والو، اللہ پیار سے کہہ رہے ہیں اے ماننے والو، اللہ کی بات کو سننے اور ماننے والو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھو. مطلب کہ اللہ کے حکموں سے آگے نہ بڑھو. جہاں کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جہاں کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جہاں کہا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، جہاں کہا بولو بولو. من مرضی نہیں کر سکتے. یہ دور من مرضی کا دور ہے. جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں من مرضی سے ہی ہوئی ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز آیا کی اور من مرضی کی. اب نماز پڑھنے والے بھی من مرضی نہیں چھوڑتے. یہ کہا ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھو. کہ جو نبی نے حکم دے دیا اس کو کرو. من مرضی کی من مرضیاں نہ کرو. اس وقت نفس پرستی، سہولت پرستی، شہوت پرستی اور من مرضی کے لیے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. جی ہمارے قریب ایک مسجد تھی، وہ پگڑی نہیں پہنتے. کیوں نہیں پہنتے؟ جی سنن زوائد میں سے ہے. یعنی مزاج بگڑا ہوا ہے، پگڑی نہیں پہنتے، سنن زوائد ہے. بھائی حضور نے ایک دفعہ باندھی کافی نہیں، کتنی کثرت سے باندھی ہوگی. یعنی نفس اتنا موٹا ہے پگڑی باندھنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کرکلی ٹوپی جو ایسے اوپر کو نکلی ہوئی، وہ شیخ الحدیث وہ کرکلی ٹوپی پہن کے آ گیا، ہم نے دیکھے وہاں. یا تم بخاری شریف کا درس دے رہے ہو اور تمہیں توفیق نہیں ہو رہی کہ پگڑی باندھ لو، تو پوچھے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرکلی ٹوپی پہنتے تھے یا کبھی کسی نے خواب میں دیکھا ہو. اب شیخ الحدیث در دے رہے ہیں کرکلی ٹوپی سر پہ رکھی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوس ہوا میں نے. تو رسول کی بھائی کوئی سنت کو سنت سمجھو، اس کا کوئی عشق ہو. بخاری شریف کا درس دینے آئے اور ٹوپی تم نے کرکلی پہنی ہوئی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے حکموں سے آگے نہ بڑھو اور رسول کی نافرمانی نہ کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہے. یہ اللہ اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ تمہارے دل میں جو آ رہی ہے نا بات،
وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم باتیں کمنٹس دے رہے ہو نا وہ بھی سن رہا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ اب اللہ نے اپنے حکم کی اہمیت اور نبی کی حکم کی اہمیت بیان کر کے آگے حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادب بیان ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا۔ اگر کوئی اولاد ماں باپ کے سامنے اونچی اونچی بولے تو اس کو باادب کہیں گے، بے ادب کہیں گے؟ تو اولاد بے ادب ہوگی۔ استاد کے آگے اونچی اونچی بولے وہ بے ادب ہے، شیخ کے سامنے تو بے ادبی تو زہر کی طرح خطرناک۔ تو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ تم آپس میں اونچی آواز سے بولتے ہو۔ اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، صحابہ کو کہا جا رہا ہے أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے اور ان کی وسیلے سے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ تو باادب با نصیب تھے۔ امت کو سنایا جا رہا ہے کہ امت ایسی ہوگی، نعوذ باللہ، وہ نبی کے بارے میں بھی الٹی باتیں کرے گی، نبی کی حدیثوں کے بارے میں الٹی باتیں کرے گی۔ آج بڑے بڑے محقق پیدا ہو گئے، اچھا نئے نئے نا محقق، یعنی اور کیا کیا نام رکھ لیتے، مفکر، محقق، فلانا فلانا۔ اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے بقول عبارت دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آتی، کچھ آتا جاتا ہے نہیں۔ تو اس لیے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے 3 گناہ ایسے ہیں جو خود بھی گناہ ہیں اور نیکیوں کو بھی ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ دائیں طرف نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بائیں طرف گناہ لکھے جا رہے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو ادھر جا کے نیکیوں کو بھی صاف کر دیتے، ختم کر دیتے۔ وہ کتنے خطرناک گناہ، ان میں سے ایک شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے کہا شرک تو میں معاف نہیں کروں گا، فیصلہ کن بات ہے۔ دوسرا یہ آیت بتا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی معاف نہیں کروں گا، تمہارے عمل ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اور تیسرا حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، کہ ہائے فلانے کو یہ چیز مل گئی، مجھے نہیں ملی، کیوں ملی اس کو؟ بھی اللہ دے رہا ہے، آپ اللہ سے جل رہے ہیں۔ یہ کہو یا اللہ اس کی نعمت اور زیادہ کر دے، مجھے بھی اس کی برکت سے دے دے۔ اللہ نہیں دینی ہے تو مانگ لو اللہ سے، جل کیوں رہے ہو؟ تو شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، اور تیسرا حسد، یہ نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتے۔ ان الذین یغضون، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ادب کا لحاظ رکھتے ان کی شان بیان کی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک جو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ آواز رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا، جانچ لیا، وہ پاس ہو گئے تقوی کے امتحان میں۔ اللہ نے کہا آہستہ بولو، نبی کے سامنے اونچی نہ بولو، تو تمہارا دل متقی بنے۔ ابھی بھی جا کے حضور کے روضے پہ اونچی اونچی صلاۃ والسلام نہیں، آہستہ پڑھو، یہ بھی اب ادب ہے۔ اور کئی ایسے الو بیوقوف ہیں، اونچی اونچی سپیکر میں صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں حضور یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔
تو میں نے کہا اس آیت کے روح سے تو پھر تمہارے سارے عمل ضائع ہو گئے. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی یہاں موجود ہے اور اوپر سے سپیکر میں اونچی اونچی دروش پڑھ رہے ہو تو نبی کی آواز سے تو آپ کی آواز اونچی ہوگی. ایک دفعہ ایک اسی قسم کا گمراہ آدمی تھا, ہم تبلیغ میں گئے ہوئے کسی دکان پہ دعوت دینے گئے تو اس نے کہا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو, بڑی اس نے باتیں کی, اونچی اونچی بول رہا تھا. میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہے نا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر؟ ان کا بالکل پکا عقیدہ ہے. تو میں نے کہا آپ اتنی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں نبی کے سامنے, تو 0/0. وہ اٹھ کے بھاگ گیا. یہ ایت پڑھی نا, اب اس کو کوئی جواب نہیں آیا, اٹھ کے بھاگ گیا. میں نے کہا کوئی ہوش کر, اللہ اللہ ہے, نبی نبی. جب اللہ نے اپنے نبی کو کہا عبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بے رسول ہی بھی نہیں کہا, بے نبی ہی بھی نہیں کہا کہ بے عرشوں پہ بھی اگر نبی پہنچ گیا پھر بھی وہ بندہ رہے گا. لیکن عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے کہا میرا بندہ. تو یہ ایسی باتیں کر کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو اپنی آواز نبی کی آواز سے آہستہ رکھے گا ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. یہ ادب کا جو لحاظ رکھے گا اس کو یہ کچھ ملے گا. آگے فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ادب والوں کا اجر نے بتایا کہ جو ادب والے ہیں ان کو یہ ملے گا مغفرت و اجر عظیم, اور جو بے ادبی والے ہیں ان کا کیا حساب ہوگا. دونوں کی مثالیں اللہ نے دے دی. بے شک جو حجروں کے باہر سے نبی کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر الو بے وقوف ہیں, بے عقل ہیں. وہ دیہاتی لوگ کو چھائے اور حضور کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانی شروع کر دی. اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آداب نبی کے ہیں وہی آداب مشائخ کے بھی ہوتے ہیں. خیال رکھنا چاہیے. ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی اپنے شیخ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ جی باہر نکلو تے ساڑی گل سنو. بھائی نکل آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی, اور یہاں دروازہ کھٹ 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 کر رہے ہیں تو تھوڑا دیر صبر کر لو. نماز پڑھنے پڑھانے تو وہ باہر نکلیں گے ہی نا. اور جی ہمیں بڑی جلدی ہے, ہم بڑی جلدی ہے. عجیب لوگ, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے میرا بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, یہ فارغ ہے, مولوی فارغ ہے, میں بڑا مصروف ہوں. حالانکہ مولوی زیادہ مصروف ہے. کیوں؟ کئیوں نے 4 شادیاں کیا, وہ کتنے مصروف ہوں گے. کئیوں نے 3 کی ہیں, کئیوں نے 2 کی ہیں, وہ کتنے مصروف ہوں گے بیچارے. کئی واقعی درس قرآن جگہ جگہ دے رہے ہیں, وہ کتنے مصروف ہوں گے. کئیوں نے اور کوئی کتاب لکھنی ہے, لکھ پڑھ رہے ہیں, وہ کتنے مصروف ہوں گے. اس لیے ہر چیز میں دیر ہو سکتی ہے, نماز میں دیر ہو سکتی ہے. سکنٹوں والی گھڑیاں آ گئی ہیں, سولی پہ لٹکا دیا مولویوں کو. سکنٹوں والی گھڑی, کبھی سکنٹوں والی گھڑی کے مطابق کسی کا نکاح ہوا شادی حال میں, یہ بھی جی اتنے بج کے اتنے سکنٹ پہ. لیکن سکنٹوں والی گھڑیوں نے تو مولویوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا. وہ تو کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتی, بالکل ایکوریٹ بجا دیتی ہے, اور 1 منٹ لیٹ ہو جائے وہ بیچارہ بیمار ہو سکتا ہے, مصروف ہو سکتا ہے, بیوی بچوں لو جی مولوی صاحب آپ نے 1 منٹ لیٹ کر دیا. جب مقتدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اب کتنا مشکل ہے, وہ انسان ہے, فرشتہ تو نہیں ہے بھائی. جو تمہیں تقاضے ہیں, تم جماعت سے غیر حاضر, تکبیر اولیٰ تیری کئیوں کی چلی جاتی ہے, اپنے آپ کو تم کچھ نہیں کہتے. مولویوں کے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جی دیکھو جی 1 منٹ لیٹ ہو گئے. بھئی وہ بھی انسان ہے, وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں, ان کو بھی
پیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وضو نہیں رہتا، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن نہیں، مولوی کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ۔ اللہ کرے ہماری مسجد میں ایسا نہ ہو یار، اس کو بھی انسان سمجھے، 2-4 منٹ آگے پیچھے لیٹ ہو سکتا ہے، کیا ہوا؟ خود نہیں لیٹ ہوتے۔ مولویوں کو چاہیے کہ جو تکبیر اولیٰ چھوڑے نا اس پہ جرمانہ عائد کر، کہ اگر ہمیں تم چیک کرتے ہو تو تمہاری بھی تو چیکنگ ہونی چاہیے نا، تاکہ پھر ان کو پتہ چلے مقتدی کو کہ بھی امام کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی امام کو غلام بنایا ہوا ہے، کیا اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، اس کی غیبتیں کر رہے ہو؟ بھائی عالم ہے، ٹھیک ہے، کمی کوتاہی ہوگی اس میں، نماز تو غلط نہیں پڑھا رہا نا آپ کو، نماز تو صحیح پڑھا رہا ہے، لیکن اتنا اس کے خلاف بولتے ہیں بعض۔ کیا نماز اس کا مزہ آئے گا اگر آپ کو علماء سے بغض ہے، حسد ہے، یا ان پہ طنز تنقید کر رہے ہیں؟ کیا نماز کا مزہ آئے گا اس کے پیچھے؟ تو اسی طرح حضور کے زمانے میں بھی تھے، آئے اور حضور کو حجروں کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، فرمایا یہ بے عقل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ آرام سے بیٹھ کے صبر کر لیتے یہاں تک کہ نبی خود بخود باہر نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ضرور ان کے لیے اچھا ہوتا، کیونکہ یہ ادب ہے نبی کا انتظار کریں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تم سے جو بے ادبی ہو گئی ہے نا، اس پہ معافی مانگو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر فسق و فجور والا بندہ خبر لے کے آئے، یہ فلانا مولوی ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے جی، اخباروں والے، میڈیا والے، اچھا خبر صحیح نکل گئی تو بڑا جی ہمیں تو کیا کر، پہلے ہی پتہ چل گیا تھا سب کچھ، اور خبر غلط ہو گئی تو کسی کونے خدرے میں جا کے اس کی تردید کریں گے یا کریں گے۔ بھی جہاں اتنی موٹی سرخی لگائی تھی اب اسی جگہ کہیں نا کہ ہم نے غلط خبر شائع کی تھی، ایک دن غلط ہے تو دوسری دن اس کو شائع کریں نا، یہ تو بددیانتی ہے کہ خبر غلط اتنی موٹی لگائی اب دوسرے دن تردید ہو کسی نکر میں کر رہے ہیں جا کے، یہ تو بددیانتی ہے نا۔ تو فرمایا کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو۔ یہ لڑائی جھگڑے فساد اسی طرح ہوتے کہ تحقیق نہیں کرتے، تو فرمایا کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو۔ ان تصیبوا قوم بجہالہ، کہ کہیں کسی قوم پر بے خبری میں جا کے حملہ نہ کر دو، لڑائی جھگڑا نہ شروع کر لو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تم پشیمان ہونے لگو، یہ تو غلط خبر کی وجہ سے ہم نے حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی یہ ہے، یہ بہت فتنہ و فساد پھیلتے ہیں خبروں کے ذریعے، اتنا ہم خبریں سننے کے شوقین ہیں کہ بس۔ اچھا آج کل کے زمانے میں جو فلمیں، ڈرامے، موبائل غلط چیزیں دیکھے، اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی نہیں ہے، بڑا برائیوں میں پھنسا ہوا، تو جو خبریں سنتا ہے وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے کہ یار میں متقی ہوں۔ تو ایسے ہی ایک بابا جی متقی تھے، تو کسی نے کہا یہ بالکل بس ہو گئی اس کی، اب قبر میں اس کی ٹانگیں، لیکن خبریں چھڑنی نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے کہا بابا جی اب قبر کی تیاری کرو، کیا خبروں کے پیچھے پڑے؟ کہا جی میں کوئی فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھتا، میں خبریں سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا جو وہ عورت خبریں پڑھتی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں آئی ہوئی ہے، آپ اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں کہ جائے ٹی وی پہ خبریں پڑھے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کوئی حور ہے جو آپ کے نکاح میں آئی ہوئی ہے؟
کہتا ہے نہیں، تو پھر میں نے کہا اس کو جو آپ 2 گھنٹے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے؟ کہ جی وہ تو میں تو کبھی سوچیا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہ سوچنا، جی وہ تو میں نے کبھی سوچیا ہی نہیں، یعنی وہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، یعنی بندے کی مت ماری جاتی ہے عورتوں کو دیکھ دیکھ کے۔ اب خبریں سن رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں۔ ایک جی مینوں تو کچھ نہیں ہوندا۔ میں نے کہا تیرا مچ مریا ہوا، تینوں کی ہونا؟ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، اب تمہیں کیا ہونا؟ کئی کہتے ہیں جی میری نیت صاف ہے۔ میں نے کہا شراب پی لا تو نیت صاف ہے تیری؟ بھئی گناہ کو گناہ سمجھ، تاکہ کبھی نہ کبھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ العذر اقبح من الذنب، بہانے بازی کرنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ بھئی بد نظری ہو رہی ہے تو اس کو گناہ سمجھو، اب بہانے بازی ہو رہی ہے۔ وہ جی مجبوری ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ آپ کو اس کی سزا دے گا قیامت والے دن کہ تم نے بد نظری کی۔ ہاں وہاں عجیب و غریب حالات ہوں گے۔ اللہ نے جو حکم دیے نا، پوچھے گا کہ میرے حکموں کے تم نے پرخچے اڑا دیے، کوئی خیال بھی نہیں کیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آج بڑے ہم بہانہ بازی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ غلط فہمیوں سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، باخبر ذرائع سے پتہ چلا۔ اچھا، یا ایک بندہ صحیح نیت سے بات کر رہا ہے، دوسرا اس کو غلط سمجھ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ شیخ العرب والعجم خواجہ عبد الغفور مدنی، یہ خواجہ فضل علی قریشی کے خلیفہ تھے، بہت مٹے ہوئے آدمی تھے ماشاءاللہ، اور روحانی طاقت اتنی تھی کہ مراقبے میں 500 ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بندے میں نے بتایا کہ حضرت مراقبہ کرواتے تو کہتے زنگ دور، آلودگی دور، اللہ جو کرتے تھے 500 بندے رونے لگ جاتے تھے، لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، اتنی قوی توجہ تھی، کیونکہ اپنے شیخ کی بہت خدمت کی اور بہت اپنے آپ کو مٹا دیا۔ کئی سال مدینہ شریف میں رہے، گھر کوئی نہیں تھا، آسمان کے نیچے چاروں طرف ٹینٹ لگا کے اوپر سے آسمان خالی تھا، چھت بھی نہیں تھی، اس میں رہے۔ پھر بعد میں اللہ نے فتوحات عطا فرما دی، پھر ذکر فکر بہت کروایا۔ کسی نے شکایت کر دی جا کے کہ جی یہ تو شرک بدعت پھیلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو انہوں نے عربی افسر نے بلا لیا کہ جی آپ شرک بدعت کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے جاتے ہی، بڑا جاہو جلال تھا ان کا، جاتے ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہیں کوئی آ کے فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق بھی کر لی، اگر وہ ویسے ہی نہ باتیں شروع کر دوں۔ جب حضرت نے یہ آیت کا حصہ پڑھا، اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہو، ہمیں تحقیق ہو گئی ہے۔ ایسے بجلی بن کے اس کے اوپر گری کہ اس نے ایسی آیت پڑھی ہے کہ میں اب کیا کہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا، افسروں کہ حضرت جائیں بس، ہمیں شرح صدر ہو گیا، آپ کوئی شرک بدعت نہیں پھیلا رہے، آپ اللہ کی محبت ہی پھیلا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے مومنو جانو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر نبی بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگ جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اسی طرح شیخ اپنے سالکین کی باتیں ماننے لگ جائیں تو وہ سالکین مشکل میں پڑ جائے۔ کوئی کہتا ہے جی اتنے بجے مجلس ذکر ختم کر دو، کوئی کہتا ہے اتنے بجے، کوئی کہتا ہے فلاں دن، کوئی کہتا ہے فلاں دن، تو پھر کس کی مانیں گے؟ تو اس لیے شیخ کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی بات سننی ماننی چاہیے، اس کو اپنی بات نہیں منوانی چاہیے، اس کی باتوں میں حکمتیں ڈھونڈنی چاہیے کہ شیخ جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، کیونکہ یہ تو تربیتی مجلس ہے، جس نے آنا آئے، جس نے نہیں آنا تو اپنے گھر بیٹھا رہے۔ پھر گھر بیٹھے بھی اب تو مجلس مل رہی ہے، وہیں بیٹھ کے کچھ سیکھ لے، لیکن جو یہاں آنے میں برکت ہے وہاں گھر بیٹھے رضائی میں کمبل میں تو وہ برکت نہیں ہوگی نا۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کو مزین کر دیا کہ ایمان کی رونق تمہارے دل میں ڈال دی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دل میں کفر، فسق و فجور اور گناہ کی نفرت ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، اللہ کے فضل اور احسان سے یہ جو ہے راشدون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہے اسی طرح مشائخ کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر سارے لوگ بھی بیعت بھی کریں تو شیخ کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس وقت کیونکہ فتنہ و فساد کا دور ہے، آداب کبھی پڑھتے نہیں شیخ سے، خود بھی نہیں پڑھتے، اس وجہ سے پھر لا علمی میں یا غیر شعوری طور پہ بے ادبیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو غیر شعوری طور پہ بھی جو بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی ہی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، زہر جان بوجھ کے کھا لیں یا غیر شعوری طور پہ کھا لیں، زہر زہر، یہ نہیں کہ بھول کے زہر کھا لی تو وہ شہد نہیں بن جائے گا، وہ بھی زہر ہی رہے گی۔ تو اس لیے جس بندے سے بے ادبی ہوتی ہے، جی مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں لگایا، کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں سمجھا؟ جب بار بار کہتے ہیں کہ آداب پڑھو آداب پڑھو آداب پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ بیعت کا سلسلہ بھی ادب آداب سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد باادب ہو، فرما بردار ہو، استاد کہتا ہے میرا شاگرد فرما بردار ہو، باادب ہو، اسی طرح شیخ بھی یہ چاہتا ہے کہ سالک باادب ہو، فرما بردار ہو، کیونکہ نقصان آپ کا ہے، ہمارا نقصان تو نہیں۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی شیخ سے ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرات القدس نقشبندی سلسلے کی کتاب میں اس میں فرمایا شیخ کی ہنسی کو بجلی کی طرح خطرناک سمجھو۔ اگر شیخ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو آپ کی اصلاح ہوگی۔ اور شیخ سے فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ جو بندہ اپنے شیخ سے فری ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کی خیر نہیں ہوتی، کیونکہ جب بندہ فری ہو جاتا ہے تو اس سے خواہ بے ادبی ہوگی اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور جی میں نے تو ایسے ہی دل لگی میں بات کہی تھی، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ہم تو جی ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے ہو، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب عموماً مشائخ کی اولادیں ان سے بہت کم فائدہ اٹھاتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے فری ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ان کا تعلق مال پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیا داری کا ہوتا ہے، دینداری کو وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے اس سے، جو زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا، کیونکہ وہ آداب کا صحیح خیال نہیں رکھتے، اس لیے ان کو فیض نہیں ملتا۔ سالکین دور بیٹھ کے بھی آداب کا خیال رکھتے ہیں، ان کو دور بیٹھے ہوئے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ فری ہوتے ہیں ان سے۔ اب گھر میں شیخ بھی تھوڑا سا فری ہوتا ہے، تو لیکن اگر اولاد آداب کا خیال رکھے تو ان کو بھی جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ آداب کا خیال نہ رکھے، بات سنے نہ مانے نہ، تو ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بھی زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے، ساس سسر کے ساتھ بھی زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ماں باپ ہیں آپ کے، ان کے بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس سے لڑائی جھگڑے فساد نہیں ہوتے اور دل میں بغض اور نفرت نہیں پیدا ہوتی۔
تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ ہنسی مذاق سے سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دل میں نفرت بغض پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگلا بندہ تیار نہیں مذاق کے لیے، یہ مذاق کر رہا ہے اس سے بار بار۔ اسی لیے سورہ حجرات کے آگے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایک دوسرے سے مذاق تمسخر نہ کرو، ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منہم، اور نہ عورتیں عورتوں سے مذاق اڑائیں، وہ کیا پتہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ عزت والی ہو۔ عموماً تو مردوں کو کہہ کے عورتیں خود بخود ہی بیچ میں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں اسپیشل عورتوں کو علیحدہ کہا ہے کیونکہ یہ ہنسی مذاق زیادہ کرتی ہیں۔ اس کا ناک ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، جیسے حکیم لقمان سے کسی نے کہا آپ بڑے بدصورت شکل، کالے کلوٹے، کہا میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں بنانے والے پہ، بڑے حکیم تھے، کہا میں نے اپنی شکل خود تو نہیں بنائی نا، اللہ نے بنا کے بھیجی ہے، تو بس جیسی اللہ نے بنائی ہے میں راضی ہوں، تو آپ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے پہ۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ کیسا جواب دیا۔ تو عورتیں عموماً جو بننے والی ساس ہوتی ہے وہ لڑکی کو دیکھنے جاتی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا کوئی ان کے پاس بیرو میٹر ہے، کیا چیز ہے کہ ایک نظر میں دیکھ کے لڑکی کو پہچان لیتی ہیں، اس کی ناک ایسی، ہونٹ ایسے، آنکھیں ایسی، اور گھر نہیں اس کی ناک ٹھیک نہیں ہے، ہونٹ ٹھیک نہیں ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، فلاں فلاں۔ بھائی تمہیں غیبتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی پسند نہیں ہے بس، لکم دینکم ولی دین، تو اپنے گھر راضی تھے، ہم اپنے گھر راضی۔ یہ عورتیں بہت ایسا کرتی ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس سب سے پہلے جا کے شکل دیکھتی ہیں اس کی، بڑی خوبصورت ہے، حور پری ہے، کیا کہنے ہیں، چاند بھی اس کے سامنے آ جائے تو اس کی روشنی کم ہو جائے، ساری اس وقت اس کی شکل دیکھی، پھر ساری زندگی اس کی عقل دیکھتی، ان کو اٹھنے کا بیٹھنے کا نہیں پتہ، بولنے کا نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ وہ نہیں پتہ۔ بھئی اس پہلے دن جا کے اس کی عقل بھی دیکھ لینی تھی نا، جو ساری زندگی عقل نہیں ساتھ چلنا ہے نا، عقل تو دیکھی نہ شکل دیکھی۔ شکل تو دو چار بچے ہوں گے تو چھوارے جیسا منہ ہو جائے گا اس کا، تو اس کی عقل سے محبت ہو، تو یہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر لڑائی جھگڑے، اسی لیے اس میں قرآن میں فرمایا کل عبادی یقول التی ہی احسن۔ اس آیت کا مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں بات کریں تو بہترین کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ پھر ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان باتوں کے ذریعے جھگڑا ڈلوا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا۔ پھر تو اگر مرد ہاتھ کو قابو کر لیں، عورتیں زبان کو قابو کر لیں تو گھروں میں امن و سکون پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ان سارے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ کہ جو آج کہا تھا ادب کی ضرورت اور اہمیت سب دوستوں نے بیان کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب با نصیب بنا۔ ایک تو رول نمبر سلپ بعد میں ملیں گی، ہمائیوں سے لے لیں، آ گئی ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے سے امتحان شروع ہو، رجسٹریشن اور رول نمبر شروع۔ اور دوسرا ہمارے حضرت کا بیان ہو رہا ہے، یہ جو 12 تاریخ کو جمعہ آئے گا، مغرب کے بعد ٹیپو مارکیٹ، کون سا سیکٹر ہے؟ G8-2 میں، اور جمعے کا بیان اس عاجز کا وہیں ہوگا، ٹیپو مارکیٹ کی مسجد میں جمعہ، یہ عاجز جمعے کا بیان کرے گا۔ پھر عصر کے بعد بھی کچھ معمولات ہوں گے، پھر مغرب کے بعد حضرت کا بیان ہوگا، اس میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ اس حضرت کے بیان سے مستفید ہوں، آگے بھی میسج چلانا چاہیے۔ اور پتہ نہیں میں نے کیا کہنا تھا۔ ہاں، اور بعض لوگ آتے ہیں تو بعض جلدی جانے کی فکر کرتے ہیں، تو آج کل ہم نے 2 پروگرام یہاں شروع کیے ہوئے ہیں
کہ جو اصلاح و تربیت کے لیے آنا چاہے تو وہ 3 دن کے لیے ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی صبح کو جا سکتا ہے، اور باقی سب سالکین کے لیے کہ اب مسجد بن گئی، شیشے لگ گئے، سردی بھی اتنی نہیں ہے، رات رہنے کے لیے آیا کرو، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ 6 راتیں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ گزارو تو 1 رات زیادہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ بھی گزارو، تاکہ اللہ کی محبت کا بھی کچھ مزہ چکھے۔ اگر شادی میں بھی تو چلے جاتے ہیں نا گھر چھوڑ کے، کوئی اور کام میں بھی تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی دین کا کام ہے، اللہ کی محبت سیکھنے کا کام ہے، تو رات رہنے کی نیت سے آنا چاہیے، دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے تو کہ 3 دن کے لیے، تو ہر مہینے میں 3 دن لگانا ضروری ہے اب سالکین کے لیے۔ کوشش کریں 3 دن ضرور لگائیں، اگر 3 دن نہیں لگائیں گے نا تو بات بنے گی نہیں۔ ابھی بھی علماء کی ایک جماعت آئی تھی پشاور اور ایبٹ آباد سے، انہوں نے 3 دن لگائے، بہت ان کو فائدہ ہوا۔ اسی طرح 3 دن کی دعوت چلانی چاہیے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تاکہ 3 دن رہ کے اس ماحول میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جان مال وقت دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ کیا ٹائم؟ اچھا، کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لے تاکہ پھر ختم کریں۔ چلیں آپ پڑھ کے سنا دو وہ اداریہ جو ہے نا، جیسے حضرت نے 20 کے قریب علماء کو اجازت خلافت دی تھی، اسی طرح جو سلسلے کی آداب کا خیال نہیں رکھتے اور من مرضی چلا رہے ہیں، ان کی اجازت کو حضرت نے سلب کیا کہ وہ میرے خلیفہ نہیں ہیں، اب ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ان کی بات نہ سنی جائے نہ مانی جائے، وہ من مرضی کے مالک ہیں۔ تو یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جیسے شیخ حضرت امام ربانی مجدد علیہ السلام نے فرمایا، جیسے شیخ اجازت دے سکتے ہیں اسے اجازت سلب بھی کر سکتے، اس طرح حضرت تھانوی بھی بہت سے جو ہے لوگ کام نہیں کرتے تھے سلسلے کے یا ان کے مزاج کے خلاف کرتے تھے تو ان کی اجازت کو سلب کیا تھا۔ تو کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ اجازت واپس لے لی۔ میں نے کہا دیکھو نبی آخر الزمان ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور حضور کی صحبت میں بیٹھ کے منافق کیسے بن گئے؟ تو محبت ادب اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے منافق بنے، تو شعوری یا غیر شعوری بے ادبیاں بندہ کرتا ہے، پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر بدگمانیاں، پھر بد زبانیاں، ختم۔ تو جو بھی ایسا کرے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک سوال پوچھا ہے، اگر شیخ کی خواب میں زیارت ہو تو خوش ہونا چاہیے؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں جب شیخ کو سالکین کو ترقی ہوتی تو ان کو خواب میں شیخ کی زیارت ہوتی، لیکن خواب میں زیارت چھوٹی چیز ہے، زندہ سامنے بیٹھ کے زیارت اہم چیز ہوتی۔ ایک دفعہ مجھے بہت کم زیارت ہوتی تھی، دل سخت ہے، تو ایک دفعہ زیارت ہو گئی اور حضرت بھی ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں صبح اٹھ کے بڑا خوش ہو کے بتایا کہ حضرت آج تو مجھے آپ کی زیارت ہوئی تو میں بڑا خوش ہوں۔ تو حضرت مسکرائے، کہا کہ خواب میں زیارت سے خوش ہیں اور سامنے بیٹھے زیارت ہو رہی ہے اس سے خوش نہیں ہیں۔ پھر فرمایا صحابی خواب کی زیارت سے بنتے ہیں یا سامنے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی سامنے ہم بنتے ہیں۔ تو کہا پھر خواب کی زیارت زیادہ افضل ہے، زندہ ہو کے سامنے زیارت زیادہ افضل ہے، خواب کی زیارت افضل نہیں۔ ورنہ جتنے خوابی ہیں، خواب دیکھنے والے حضور کو، یہ بھی پھر صحابی بن جائیں سارے۔ جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہا جی کسی نے کہ حضرت حضور کی میں نے زیارت کی ہے خواب میں تو میں صحابی بن گیا۔ کہا ہاں صحابی بن گیا، لیکن خوابی صحابی جو ہی اٹھیں گے تو ویسے کے ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ ہاں پھر خواب میں ہی دن رات رہا کریں تو وہ رہ نہیں سکتے، تھوڑی دیر سوئیں گے پھر جاگ آ جائے گی۔ تو اس لیے بھائی صحابی
ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت میں بیٹھ کے محبت ادب اطاعت کے ساتھ نبی کے چہرے پہ نظر ڈالیں یا نبی کی نظر پڑ جائے وہ صحابی بنتا۔ تو اسی طرح مشایخ کی صحبت میں بیٹھ کے زیادہ افضل ہے، خوابوں میں دیکھنے سے وہ بات نہیں بنتی، لیکن پھر بھی یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ تو شروع میں ایسے ہوتا ہے، پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام جانداروں میں ایک اصول مشترک طور پر زیر عمل نظر آتا ہے۔ یہ اعلیٰ کابر کا اداریہ ہے، اس رسالے میں سے یہ سنا رہے ہیں۔ جب ان میں کوئی بچہ بلوغ کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی کمیونٹی کا ذمہ دار فرد بن جاتا ہے اور وہ اپنا الگ خاندان، الگ کنبہ بناتا ہے، جس کے لیے مجبوراً والدین سے قدر دوری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ باقی مخلوق کی بنسبت انسانوں میں یہ اصول زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوغ کے بعد اس کی شادی کرائی جاتی ہے تاکہ اس کے کندھوں پر بیوی بچوں کا بوجھ آئے اور یوں نسل انسانی کا تسلسل قائم ہو۔ جس طرح جسمانی طور پر بالغ ہونے والے بندے کی شادی کروائی جاتی ہے اور اس کی صلاحیتوں کو نسل انسانی کی بقا کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے، اسی طرح جو بندہ روحانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے تو مشائخ اس کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ ڈالتے ہیں تاکہ یہ بندہ آگے دوسرے لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرے اور یوں اصلاح و ارشاد کے سلسلے کو دوام مل سکے۔ خلافت کی ذمہ داری جس بندے کو سونپی جاتی ہے عام طور پر صلاحیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ خلافت کا اعلان حقیقت میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے میں صلاحیت موجود ہے، یعنی یہ بندہ اگر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو مخلوق خدا کی اصلاح کا کام کر سکتا ہے۔ مشائخ تصوف خلافت کی یہ ذمہ داری فقط اپنی رائے یا چاہت کی بنا پر نہیں بلکہ من جانب اللہ اشارات کی بنا پر دیتے ہیں۔ الحمدللہ سالانہ نقشبندی اجتماع 1-2-3 مارچ میں جو منعقد ہوا تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے عمومی فیض سے جہاں سالکین و متوسلین مستفیض ہوئے وہاں کچھ سعادت مند سالکین کو اجازت و خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ 20 حضرات تھے۔ خلافت عام طور پر مرید کو اس وقت دی جاتی ہے جب اس کو اپنے شیخ کے ساتھ نسبت اصلاحی نصیب ہو جائے، اور نسبت اصلاحی کو سمجھانے کے لیے عام طور پر ایک نہر کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے دریا سے ایک نہر نکال کر اس کا پانی زمینوں اور باغات کی سیرابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نہر کا رابطہ دریا کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو نہر میں صاف شفاف پانی آئے گا، اور اگر نہر کا رابطہ دریا سے کٹ جائے تو خود بخود نہر کا پانی منقطع ہو جاتا ہے۔ عین یہ بھی ممکن ہے کہ دریا کا صاف شفاف پانی نہر میں آ کر کسی خارجی امر کی وجہ سے گدلا ہو جائے اور فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے، تو ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ دریا کی جانب سے پانی بند کیا جائے تاکہ لوگوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات مرید کو جب خلافت دی جاتی ہے تو وہ شیخ کے مزاج اور مشرب کی پیروی کرنے کے بجائے الگ طریق اختیار کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں شیخ اپنے خلیفہ سے خلافت اور نسبت سلب کر کے اپنی برات کا اعلان کرتا ہے تاکہ نہ تو خلیفہ کے افعال و اعمال شیخ کی طرف منسوب کیے جا سکیں اور نہ ہی خلیفہ شیخ کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ چنانچہ چند حضرات ایسے بھی ہیں جن کو حضرت جی دامت برکاتہم کی جانب سے پہلے اجازت خلافت تھی، تاہم انہوں نے لوگوں کو بیعت کرنے اور ذکر و معمولات کی تلقین میں اپنے اکابر نقش بند سے جدا ترتیب اختیار کر لی۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی امانت و دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان سے خلافت سلب کر کے لا تعلقی کا اعلان کا اظہار کیا ہے۔ سلسلہ کے باقی مریدین و متوسلین مذکورہ ذیل حضرات کو حضرت جی کا خلیفہ تصور نہ کریں، اور ان حضرات کو بھی چاہیے کہ کسی طور پر اپنے آپ کو حضرت جی کے خلفاء میں سے ظاہر نہ کریں اور نہ ہی حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے دی ہوئی خلافت کی بنیاد پر لوگوں کو بیعت کریں۔ یہ 4 حضرات ہیں: ڈاکٹر شاہد اویس صاحب لاہور، عاطف خان صاحب لاہور، سجاد سکھیرا صاحب لاہور اور مولانا سیف الرحمان قاسم صاحب گجرانوالہ۔ جس طرح مشایخ نسبت دینے میں امام ربانی مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت مشایخ نقشبندیہ نسبت دینے میں بھی سخی ہوتے ہیں، لیکن جب مشایخ کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہ ہو، جانے انجانے میں بے ادبیاں کرے، غلط فہمیاں دل میں آ جائیں، بدگمانیاں آ جائیں، بد زبانی آ جائے تو بس پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ جب اعتماد ہی نہیں رہا تو جب یہ گرتا ہے نا، حضرت امام ربانی مجدد علیہ ثانی نے فرمایا کہ انجانے میں بے ادبی ہو جاتی،
پھر بندہ جان بوجھ کے بے ادبیاں کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو ہلکا سمجھتا کوئی بات نہیں، پھر اس کو شیخ سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بد زبانیاں شروع ہو جاتی ہیں، جب بد زبانیاں شروع ہو گئی تو ختم۔ عام روٹین میں میاں بیوی میں طلاق کا حق خاوند کے پاس، لیکن سلوک میں طلاق کا حق سالک کے پاس ہے، کہ وہ اگر بے ادبیاں کرے گا ایک طلاق پڑے گی، غلط فہمیاں دوسری، بدگمانی تیسری طلاق دے دے گا وہ۔ اچھا اگر اس کے دل میں غلط فہمی کوئی آ ہی جائے، نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو شروع سے روک لو، خط لکھ کے یا ہم سوال جواب کی مجلس یہاں کرتے ہیں تو پوچھ لینا چاہیے تاکہ غلط فہمی وہیں ختم ہو جائے۔ اب خود ہی غلط فہمی ڈالی، خود ہی پھر آہستہ آہستہ اس کو دل میں جمایا، پھر وہ بدگمانی بنے گی، پھر بد زبانی۔ اپنا علم کم، عمل کم، اخلاص کم اور حکمت و دانائی کم، شریعت کی سوچ سمجھ کم، محبت کم، تو نقص اس کو شیخ میں نظر آتے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ ایک اصول بنایا تھا کہ میرے شیخ کا علم، عمل، اخلاص، خوف خدا، حکمت و دانائی سب کچھ میرے سے زیادہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر بندے کو غلط فہمی ہو کے برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں حکمت کھولتی ہے، پھر بندے کو اتنی ندامت ہوتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ حرم میں بیٹھ کے مجھے کہنے لگا میں آپ سے مجھے بدگمانی ہو گئی۔ میں نے کہا کیسے؟ بھئی حرم میں بیٹھ کے بھی تمہیں میرے سے بدگمانی؟ جی میں جنگ کا رہنے والا ہوں، آپ بیان بہت اچھا کرتے ہیں، لوگوں کو روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، بس پھر نہ سوچنے کا موقع نہیں دیتے، ایک دم لوگوں کو بیعت کر لیتے۔ حضرت نے فرمایا میں کوئی فوج جمع کر رہا ہوں؟ بھائی روئے ہیں لوگ، زور لگا کے ان کو رلایا، اب توبہ کروا رہا ہوں تو توبہ نہ کرواؤں؟ تو میں نے فوج بھرتی کرنی ہے؟ اب یہ اس کی بدگمانی تھی۔ پھر اس کو بڑی شرم ہوئی کہ میں بدگمانی کر رہا ہوں اور شیخ کہہ رہا میں تو توبہ کروا رہا ہوں، تو توبہ تو کرنی چاہیے۔ بہت ہی اس کو شرم آئی کہ یار میں نے کیا بدگمانی کی، تو حضرت تو کہہ رہا میں توبہ کروا رہا ہوں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کتنی دفعہ حکم آیا، آرڈر دیا توبہ کرو سب کے سب۔ اسی طرح ہم کراچی میں تھے، ایک بندہ کہنے لگا کہ جی ہم تو دال روٹی کھا رہے ہیں، دیکھو حضرت کو کتنے مرغے اور فلاں فلاں چیزیں یہ کھلا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ذہن کا تھا کہ جی تنقید سے کوئی بالا تر نہیں، حتیٰ کہ صحابہ بھی بالا تر نہیں، صحابہ پہ بھی تنقیدیں ہو سکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت سے ملا کہ جی یہ تو بڑی ناانصافی ہے، آپ کو یہ کھلا رہے ہیں، وہ کھلا رہے ہیں، فلاں کھلا رہے ہیں، اور ہم دال روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا بھائی میں گھر والوں کی مرضی ہے، میں تو مہمان بے زبان ہوتا ہے، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، خصوصی مہمان کے لیے خصوصی کھانا ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے عام کھانا ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں جی یہ بہت بے انصافی ہے، یہ ہو ہے وہ ہے، اور اس نے زیادہ ہی ایسا کہا۔ تو حضرت نے کہا اچھا پھر ایسا کر، کل تو مجھے بلا، میں اپنی جماعت کے ساتھ تیرے گھر میں آتا ہوں، تو مجھے ذرا دال روٹی کھلا کے دکھا۔ اب لوگ یہ ڈرا، کہا نہیں جی وہ میری بیوی تو بڑی مہمان نواز ہے، بہت کڑوی ہے، وہ تو کئی کھانے بنائے گی، ہم صرف دال روٹی سے تو آپ کو نہیں ٹرکھا سکتے۔ تو کہا کیا پتہ ان کی بیوی بھی کڑوی ہو اور مہمان نواز ہو، اس لیے اس نے یہ اتنے کھانے بنائے، میں نے تو نہیں فرمائش کی کہ میرے لیے بناؤ، تو گھر والوں کو پوچھو، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر اس کا دماغ ٹھیک ہوا۔ حضرت نے کہا اچھا میں کل آ رہا ہوں تیرے گھر میں، تو سرا دال روٹی کھلا مجھے۔ نہیں جی وہاں تو پھر ہمیں تو 5-6 کھانے بنانے پڑیں گے۔ تو کہا اب سمجھ آ گئی بات۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی خواہ مخواہ کی بدگمانی، قصور کسی کا کہہ کسی کو رہے۔
تو یہ شیطان کا چکر ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روحانیت میں گناہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنی بدگمانی خطرناک ہوتی. بدگمانی سے بے اعتمادی پیدا ہو جاتی. اب دیکھو نا پورے ملک میں علماء کے خلاف کتنا پروپوگنڈا. کیا علماء 10 نمبری بدماش ہے؟ کیا انہوں نے بینکوں سے پیسے لے کے مکرے ہیں؟ کوئی دیتا ہے کسی مولوی کو قرضہ؟ یا اگر کوئی لے لے تو اس کو کوئی معاف کرتا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ پروپوگنڈا داڑھی والوں کے خلاف ہے. میں کہہ رہا ہوں سیاست بہت عجیب و غریب چیز ہے. کوئی ہے سیاسی مولوی جو قرضہ لے کے مکر گئے ہوں؟ لیکن اتنا پروپوگنڈا. اسی لیے میں داڑھی منڈوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. تم جو مرضی کہتے رہو کچھ نہیں ہوگا. بیچارہ سنت والا کوئی ذرا سا بھی کچھ کہہ دے تو وہ شور مچ جاتا ہے. اچھا یہ داڑھی منڈے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جی ہم تو ہیں ہی ایسے، یہ کہہ کے اپنے آپ کو تو فارغ کر لیا. بھی ہم تو ہیں ہی ایسے کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی مسلمان ہو، ذمہ دار ہو، جتنی ہماری ذمہ داری تیری بھی اتنی ذمہ داری ہے. تو ان کی پکڑ کرنی چاہیے. ایک تو نے داڑھی نہیں رکھی یہ قصور، دوسرا تو اور کتنے بلنڈر مارتا پھرتا ہے. تو مسلمان نہیں، تو نے حساب کتاب نہیں دینا، تیری سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس لیے آج کل میں یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، بڑے بڑے وہ کہتے ہیں ہماری عقل بھی زیادہ، مال پیسہ بھی زیادہ، اور ہماری کار کوٹھی بنگلے بھی زیادہ. تو میں نے کہا ذمہ داری بھی زیادہ. اتنی سہولتیں ملی ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ، کیونکہ آپ کی عقل زیادہ ہے. تو جس کی عقل زیادہ اس کی ذمہ داری بھی زیادہ. تو قیامت والے دن اس سے پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی. اور حدیث میں آتا ومن نو کے شاہ، اور جس سے پوچھ گچھ شروع ہوگی وہ بچ نہیں سکتا، سیدھا جہنم میں جائے گا. اگر آپ کی عقل زیادہ ہے نا تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. پوچھا جائے گا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا، کتنا لوگوں کو قرآن سکھایا، کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، کتنے لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی. یہ سارے پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں کہ کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، کتنا آگے پہنچایا. اللہ پوچھے گا، نبی گواہی دے گا، پھر وہاں پکڑ ہوگی. اللہ کا نبی یہ گواہی دے گا کہ جس نے نہ قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ آگے پہنچایا، نو کنٹریبیوشن، قرآن کی خدمت میں جس کا کوئی حصہ نہیں، اس کے خلاف نبی آخر الزمان آ کے گواہی دیں گے یہ آیت پڑھ کے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پریکٹیکلی تو چھوڑا ہوا ہے، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ کسی کو سکھاتے ہیں، بلکہ کئی تو طنز کرتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے والوں پر. تو بھائی آج جتنی مرضی باتیں کر لو، کل قیامت والے دن اوف اللہ اتنا ناراض ہوگا جس نے قرآن کی مخالفت کی ہوگی. شعوری مخالفت یا غیر شعوری مخالفت. آج غیر شعوری مخالفت بہت زیادہ ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے میرے ان بندوں کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ میرا لحاظ بھی نہیں کیا. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج ان کے صبر کی وجہ سے میں کو کامیاب قرار دے کے جنت میں داخل کرتا. تو مذاق اڑاتے تھے. تو اس لیے بھائی اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے یا اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ. غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار.
اللہ 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 لا الہ الا اللہم صلی علی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ یا فضل فرما کرم یا اللہ سب کے دلوں کی جائش صلی اللہ علیہ